الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البینہ کی آخری 4 آیات آج انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کریں گے. پچھلے بیان میں سورۃ البینہ کی پہلی 4 آیات، خاص کر جو پہلی آیت تھی جس کے بارے میں کافی اشکال تھے، اس کا مقصد میرا صرف یہی تھا کہ بات کو حتمی طور پر ہر لحاظ سے اور ہر تفصیل کے اور ہر محدثین جنہوں نے خاص کر محنت کر کر ہم تک یہ دین پہنچایا، اور ان کی محنت آج مکمل کر کر میں یہ بیان مکمل کرتا، اس کا کوئی بھی پہلو نہ رہ جاتا. اس لیے میرا وہ بیان تھوڑا لمبا رہا، اس کے لیے معذرت. ظاہر سی بات ہے، ایک وقت کی قلت ہوتی ہے ہر انسان کی. تو آخری 4 آیات آج ہیں جس کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا، بہت کوئی اشکال نہیں، بہت سادہ، بہت واضح، اور یہ مضمون ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البینہ آیت نمبر 5. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اور انہیں اس کے سوا کوئی اور حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس طرح کہ بندگی اور بالکل یکساں واضح طور پر صرف اسی کی ہی بندگی کریں. حنفاء کا میں یہاں ترجمہ فی الوقت ابھی نہیں کر رہا. تو بندگی کریں واضح طور پر، اصل میں یہی ہے دین. اس آیت میں یہ بات جو مخلصین لہ الدین کا لفظ آیا ہے، اس کے اوپر یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں یہی ہے دین. جبکہ ہم عام طور پر کیا سنتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، جب کسی شخص کے ساتھ دین کا لفظ جڑتا ہے، مذہب کا لفظ جڑتا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے کہ صرف عبادات ہی اس کا مختصر اور خاص مضمون یہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ مرد یا یہ عورت بہت مذہبی ہے، تو اس کا مطلب ہمیں یہ عام طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نمازی، پرہیزی، زکوٰۃ اور یہ اسی کے اندر محدود ہے، جس کو ہم 5 بنیادی الفاظ ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کے اندر یہ محدود ہے. جبکہ دین یہ نہیں ہے. اس کی بنیاد میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، سورۃ العلق میں بھی، سورۃ الاعلیٰ میں بھی، سورۃ اللیل میں بھی، یہ بار بار میں بیان کر چکا ہوں. یہ حوالے میں اس لیے دیتا ہوں کہ اگر تفصیلاً اس کو سننا چاہیں تو ان صورتوں کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے. دین کی بنیاد اقرأ بسم ربک الذی تھی، نہ کہ نماز. دین کی بنیاد یہ رکھی گئی تھی. نماز آپ کے فرائض میں شامل ہے. جس طرح روز صاف کپڑے پہننا، کپڑے آپ پہن رہے ہیں صاف نہیں ہیں، اسی طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ آپ کے بنیادی فرائض ہیں. فرض پورے کرنا ضروری ہے. جیسے کہ اس کی بڑی سادی مثال ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بھی بڑی خوبصورت دی ہے. بچہ جیسے اسکول جاتا ہے، جبکہ وہ بچہ اس کلاس کا ٹاپر ہو، اس اسکول کا پریفیکٹ ہو، اس کے باوجود اگر وہ اس عہدے پہ ہونے کے باوجود صرف یونیفارم پہن کے اندر نہ جائے تو وہ کلاس میں نہیں جا سکتا، جبکہ وہ ٹاپر ہے. یعنی کہ وہ اپنے مقام پہ ہونے کے باوجود یہ سوچے کہ اگر میں یونیفارم نہ پہنوں تو میں اندر جا سکتا ہوں. اسی وجہ سے یونیفارم اور وہ اپنے آپ کو، جیسے کہ شوز اور وغیرہ جو ہم اکثر بچوں کی بات کر رہا ہوں،
یہ ہونا بنیادی معاملہ ہے. آگے آپ کی محنت ہے کہ آپ کون سے لیول پہ ہو, پچھلی لیول میں بیٹھتے ہو, آگے آ کے بیٹھتے ہو, کہ پریفیکٹ ہو, کہ کلاس کے ٹاپر ہو, دوسری میں ہو. یہ آپ کی اپنی محنت ہے. روزہ, زکوٰۃ, حج یہ آپ کے فرائض ہیں. یہ آپ کے ان عبادات میں شامل نہیں ہوتے جو عبادات کا حکم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کر اینڈ تک دیا. وہ آپ کے فرائض ہیں, وہ آپ کو ادا کرنے ہیں. نہ ان کا آپ کے اوپر کوئی احسان ہے, نہ اللہ کے اوپر آپ کا کوئی احسان. ہاں یہ ہے وہ عبادات کہ راہ چلتے کسی کی مدد کر دینا, اخلاقی طور پر اچھے گفتگو کرنا, اور اپنے دین کو مخلص کرنے کے لیے ایمانداری کے ساتھ رہنا. اس لیے یہاں پر یہ لفظ آیا ہے مخلصین لہ الدین. یہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے دین لے لیا جائے. یہ بات میں 1000 دفعہ بیان کر چکا ہوں, اور اس کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کے اوپر بھی حدیث پہ کروں. ایک بڑی اہم اور نقطے کی حدیث, کانٹے کی حدیث, کہ تم میں سے وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اب جب کہ وہ نمازی بھی ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حج بھی کر رہا ہے, خیرات بھی کر رہا ہے, عبادات کے تمام فرائض ادا بھی کر رہا ہے, پھر بھی وہ مومن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ جو برائی کو دیکھے اور ہاتھ سے نہ روکے, زبان سے نہ روکے, کم سے کم دل میں ہی برا جان لے, اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر اس کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ برابر نہیں. یہ نہیں کہا کہ نماز نہ ادا کرے. نماز کی ادائیگی, اس کی جواب دہی علیحدہ ہے. مگر ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین, جو میں نے یہ آیت پڑھی, کہ ہماری افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مطابق دین کا مطلب صرف عبادات تک محدود ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. آج کے دور کو ملایا جائے, سمجھا جائے, اپنے ان احکامات کے مطابق سمجھنے کی, آسان کرنے کی کوشش کی جائے, نہ کہ صرف لکیر کی فقیری کی اختیاری کی جائے. یہ حکم نہیں دیا گیا. تو عبادات کے اندر مخلصین لہ الدین, کہ اپنے دین کو مخلص کرو. ایسا نہیں ہے کہ تم 10 بندوں سے منہ پھیر لو, رشتہ داروں سے, اور ایک کے ساتھ بنا کے رکھو, اور یہ کہو کہ جو مجھ سے نہیں ملتا میں اس کو کیسے ملوں. تو مخلصین لہ الدین جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس میں کمی پیشی مت کرو. اسی طرح اگر عورت کو مخلصین لہ الدین کہا گیا ہے تو وہ اپنے دین کو مخلص کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سکارف یا روبٹہ یا چادر کے کندھے پہ بندوق رکھے, یہ کہے کہ میں نے پردہ کر لیا, جبکہ پردے کا حکم ایسا نہیں ہے. اسی طرح مرد کو حکم نہیں ہے. یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی بولی تھی, مگر انشاءاللہ اس رمضان میں واضح کر کے پھر بتاؤں گا کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ بھوکے ہیں, 5 وقت کے نمازی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے میں ہیں. روزے کا مطلب آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے, آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے, آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے, آپ کی ٹانگوں کا بھی روزہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ آنکھوں کا روزہ ہے اور اس کے باوجود ہم کسی عورت کو چلتے دیکھ رہے ہیں, جبکہ پتہ لگ گیا یہ عورت ہے تو اب نظر نیچے کر لو. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب اس کو گھر تک چھوڑ کے آؤ, کہ پہلی نظر معاف ہے تو آخری نظر تک اس کو گھر تک چھوڑ کے آؤ. یہ حکم نہیں ہے. اب وہ روزہ نہیں ہے. یہ مخلصین لہ الدین نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے آپ دین کو لے لو. اسی وجہ سے یہاں بولا گیا مخلصین لہ الدین, خالص, واضح, مرضی کا دین نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پر اسی وجہ سے بولا گیا کہ اگر اطاعت کرنی ہے, کھڑے ہونا ہے, تو یہ فرق نہیں آنا چاہیے. یہ بات میں نے پچھلی دفعہ بھی کہی ہے کہ جو حضرات خیرات کریں گے, ان قریب 10ویں محرم آنے لگی ہے, اس میں بھی لوگوں کی خیرات اور معاملات نکلیں گے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ خیرات تو کرو پر اس خیرات میں دینے والی چیز خود نہ پسند کرو, پھر اس کو خیرات نہیں کہا جاتا. اس کو وہ پنجابی کا لفظ ہے مگروں لایا جاتا ہے. خیرات کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو دیا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھو اور اس کو یہ محسوس کراؤ کہ جس طرح ہم نماز میں ایک صف میں ہیں, تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی بات کو واضح کرنے کے لیے دلیل کے ساتھ سورۃ الزراعت آیت نمبر 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ, اور میں نے, یعنی کہ میں نے سے مراد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے جنات اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں میں پھر وہی بات کر دوں, عبادت سے مراد وہ کون سی عبادت ہوگی؟ اب میں اس کو ذرا کلیئر کر دوں.
کون سی عبادت ہو سکی ہے؟ جیسے کہ اب اس عبادت کے لفظ کو ہم جوڑیں گے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کے ساتھ، کہ تاکہ پتہ لگے عبادت ہے کیا، مخلصین لہ الدین۔ اب اس کے اندر ہمیں ملی عبادت، اور عبادت کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ اب اس لفظ کو بھی میں کلیئر کرتا ہوں، تب آپ کو اس بات کی سمجھ میں آئے گی کہ مخلصین لہ الدین اور عبادت یہ دونوں مل کر کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کس چیز کو واضح کر رہے ہیں، ہم وہ سمجھیں۔ حنفاء، یہ لفظ حنفاء فا ہا قاف، یہ لغت کا لفظ ہے، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا سورۃ التین میں، لغت کے معنی۔ حنفاء اصل میں ہا نون فا حنف سے نکلا ہے، اور اس سے مراد ہے سیدھے راستے پر چلنا۔ اسی طرح ہے حنفاء کی جگہ جنفا، جیم نون فا، سیدھے راستے سے کجی کی طرف مائل ہو جانا، یعنی کہ سیدھے راستے سے کجی کی طرف آنا جنفا، اور سیدھے راستے پر چلنا بورے راستے سے حنفاء۔ اور اس حنفاء سے بنا ہے حنفاء، اور یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے لیے، یعنی کہ یہ لفظ کئی دفعہ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ، ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیفہ یہ لفظ اکثر آیا ہے۔ اور حنفاء سے مراد ہے ایک رائے، پہلے میں کچھ رائے بیان کر دوں، کچھ محدثین اور کچھ حضرت ابن عباس کا قول حنفاء سے مراد کیا ہے؟ حنفاء سے مراد ہے حاجی لوگ، جن کا رخ ہو جاتا ہے حج کی طرف، بیت اللہ کی طرف سیدھا۔ بعض لوگوں کی رائے ہے حنفاء سے مراد ہے جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ جب تک ہم حنفاء کو نہیں سمجھیں گے تو اس پٹاری کے اندر جو یہ لفظ ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے باکس ہے، اور باکس کی اوپری تہہ کے اوپر لکھا ہوا ہے مخلصین لہ الدین۔ اب آپ نے اس کو کھولا اور آپ کو اندر سے لفظ نکلا مخلصین لہ الدین، کے اندر سے آپ کو لفظ نکلا ہے اپنا عبادات، اور عبادات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ لفظ سمجھیں گے حنفاء۔ جب آپ حنفاء کو سمجھیں گے تو آپ کو ان ساری باتوں کی سمجھ آئے گی، کیونکہ عبادات کیا ہیں یہ آپ کو عام طور پہ ہمیں لفظوں کا پتہ ہے۔ مخلصین لہ الدین یہ اردو کا بھی لفظ ہے، مخلص، خالص، واضح، پر ان دونوں کی تشریح کیا کرتا ہے لفظ حنفاء، کیونکہ یہ لفظ اس طرح بولا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ تو اب یہ حنفاء اس کو کلیئر کر رہا ہے، اس طرح میں نے آپ کو سمجھایا۔ ایک اور جگہ اس کی دلیل میں دے دیتا ہوں، سورۃ الانعام آیت نمبر 79، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیف، وہی لفظ ہے حنیف وما انا من المشرکین، میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور شرک کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہے۔ ابو مسلم اصفہانی نے بڑی پیاری بات اس کو واضح کی ہے، حنفاء وہ ہے جو تمام ادیان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف یکسو ہو جائے۔ اسی بات کو واضح کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہ یہ جو مجھے دین دیا گیا ہے یہ دین حنفی ہے۔ ابھی میں حنیف کو کلیئر کر رہا ہوں، اب آیت مکمل کروں گا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اب حنفاء کیا ہے اس کو کلیئر کر رہا ہوں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اب یہ حنیف کا معاملہ مکمل کیا، اور حنیف کیا ہے؟ اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی ہے سیدھی سچی امت کا دین۔ حنیف کا مطلب آپ کے دل میں کسی قسم کا، کسی بھی معاملے کا محبت نہ ہو سوائے اپنے رب کے۔ یہ بات میں نے سورۃ البلد کے معاملے میں بھی، اور سورۃ اللیل کے معاملے میں بھی، اور سورۃ الشمس کے معاملے میں بھی بیان کی تھی۔ انسان سرکشی کب کرتا ہے؟ برائی کب کرتا ہے؟
کوئی بھی برائی ہو، کسی بھی لیول کی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، انسان سے مراد مرد عورت دونوں کو شامل کر لیں، میں بار بار اس لفظ پہ نہیں بولوں گا. انسان برائی کب کرتا ہے، خرابی کب کرتا ہے؟ جب اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے پکڑنے والا کوئی نہیں، تبھی وہ بے خوف ہوگا، تبھی وہ اپنے اندر بے خوفی کا وہ عالم پائے گا. جیسے ایک مثال میں آپ کو یہاں پر واضح کرتا ہوں، جیسے یہ بات میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ آج کا دور فتنائی دور ہے، علمی دور نہیں ہے. عورت بے پردہ کرتی ہے اور بے پردگی کے باوجود اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ بے پردگی اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بولا، کیا آپ کی زبان پہ چھالا پڑا؟ نہیں. اسی طرح آپ نے حرام کھایا، کیا آپ کو پیٹ میں کوئی السر سا یا کوئی آگ سی محسوس ہوئی؟ نہیں. اسی طرح آپ نے پردہ نہیں کیا تو آپ کو کیا لگا کہ آپ کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ چوری ہو گئے، گم ہو گئے؟ نہیں. اب دوسری طرف چلتے ہیں. آپ نے آگ کا گولا پکڑا، وہ کوئلہ، جلتا ہوا کوئلہ، زبان پہ رکھا، منہ جل گیا. اسی طرح آپ نے تھوڑی سی زہر چکھی، آپ مر گئے. آگ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جل گیا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے، پر میں آج اس کو پھر دوبارہ کلیئر کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ دنیا میں اخلاقی قوانین کو بند کر دیا گیا ہے، چھپا دیا گیا ہے، پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور فزیکلی ایکٹیویٹی کو آن کر دیا گیا. جیسے میں نے اس کے اوپر ایک بہت مثال دی ہے کہ ایک بزرگ شخص ہے، عمر اس کی گزر گئی ہے، 70-80 سال ہو گئے. اس نے ایک جوان بندے کا قتل کر دیا، گولی مار دیا. گولی چلانے میں اس کو کتنا زور لگے گا، ایک ٹریگر ہی دبانا نا، بس ایسے کیا اور جوان بندہ مر گیا. اب اس برے بندے کو آپ کیا سزا دے دو گے؟ زیادہ سے زیادہ پھانسی دے دو گے. اگر وہ ان مرحلوں سے گزر بھی جائے تو وہ پولیس کے معاملے سے گزر جائے، پھر اس کا قتل ثابت ہو جائے، پھر وکیل اس کو ثابت کر دے، پھر جج بھی اس کو مان لے، ان مرحلوں کے گزرنے کے بعد آپ اس کو کیا زیادہ سے زیادہ سزا دو گے؟ پھانسی پر چڑھا دو گے نا. پر وہ جوان بندہ جو مرا، اس کے مرنے پر اس کی جوان بیوی، بیوہ، اب وہ زندگی کہاں گزارے گی؟ اس کے لیے معاشرے میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے. اسی طرح اس کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، وہ اس معاشرے میں کیا تربیت لے کے کھڑی ہوگی، اور اس کے لیے آگے چلنا کتنا مشکل ہوگا. تو اس تمام معاملات کے پیچھے کیا اس کو کیوں سی سزا دے دو گے؟ جیسے ہٹلر کی بات ہے، کتنے بندوں کو قتل کر دیا، حتیٰ کہ اس کی ایک ایک نس بھی نکال دو تب بھی اس کی سزا کا حقدار نہیں ادا ہوگے. کیا زیادہ سے زیادہ دے دو گے؟ سزا موت. مگر قیامت والے دن یہ تمام حساب ہوں گے، برابر ہوں گے. کیوں؟ قیامت والے دن اخلاقی قوانین ایکٹیو ہو جائیں گے اور فزیکلی قوانین کو بند کر دیا جائے گا. اس لیے تو ہاتھ بولیں گے، زبانیں گواہی دیں گی، جسم گواہی دے گا، اور کچھ بھی نہیں. تو حنفاء سے مراد ہے تمام وہ معاملات جو دل میں آپ نے رکھ چھوڑے ہیں، دنیاوی محبت، دولت سے محبت، زندگی سے محبت. زندگی سے مراد اپنی زندگی جو ہم نے پسند کر لی ہے، اسٹیٹس کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اپنے رب کے احکامات کو پوری طرح سمجھا جائے، مانا جائے، اس پہ عمل کیا جائے، اور اس پہ کسی قسم کی بھی کمی پیشی کو قبول نہ کیا جائے. یہ ہے حنفاء. اگر آپ مخلصین لہ الدین کو چاہتے ہو تو پھر حنفاء ہو جاؤ، کجی سے دین کی طرف آ جاؤ. پھر آپ ہمیشہ اسی بات کو سمجھا گیا، دین القیمہ، یہی ہے سیدھا اور سچا دین. مان لو یہی ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یہی دین الحق ہے، یہی ہے ملت ابراہیمی، اور یہی ہے ملت آدم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ. یہ اب آیات واضح طور پر ہیں، کئی دفعہ ہم بیان کر چکے ہیں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. یقین جانو کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر اپنا لیا یا کفر کریں گے، دونوں میں
وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے اور رہیں گے۔ یہ لوگ سارے مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے۔ اس آیت میں جو میں یہاں پر ایک اور بھی بات واضح کر دوں، مشرکین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے، جو کسی نبی کو نہیں مانتے، کسی نبی کے حامل نہیں، ان کو بولا جاتا ہے مشرکین۔ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی نبی کو مانتے ہیں، کسی نہ کسی کتاب کو ضرور مانتے ہیں، ان میں یہ فرق ہے۔ تو ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ یقین جان لو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا یا جو کفر کریں گے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا، یہ اہل کتاب یا مشرکین کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بھی بات ہو رہی ہے جس کا ذکر میں نے پچھلے بیان میں 5ویں کیٹیگری میں کیا تھا، جن کو علیحدہ کر دیا گیا، اب انہوں میں چھانے نہیں لگے گی، ان کی بھی چیکنگ ہوگی، تو ان کو بھی چیک کیا جائے گا۔ جو کفر کے راستے پر چلے گا، جو حنفاء کا راستہ چھوڑے گا اور کجی کا راستہ اختیار کرے گا، وہ جہنم میں جائیں گے اور وہاں رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں اور ان کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ اسی کے لفظ کے لیے یہ اولئک ہم شر البریہ، بریہ کا مطلب ہوتا ہے بدترین مخلوق۔ جو بینہ کے آنے کے بعد، یہ لفظ اس لیے آج میں کلیئر کروں گا کیونکہ پچھلے بیان کے ساتھ اس کو جوڑوں گا، بینہ کے آنے کے بعد، یہ معجزہ ہونے کے بعد ایک دفعہ بات بتا دی گئی کہ یہ ہے دین، یہ ہے احکامات، اس کے باوجود اس میں اپنے لیے 19-20 کے فرق کو ڈھونڈنا، راستہ ڈھونڈنا، کسی طرح کچھ ادھر سے آ جائے کچھ ادھر سے ہو جائے، ان کے باوجود، بینہ کے آنے کے باوجود پھر بھی اس راستے پر چلنا جس راستے کا حکم نہیں ہے، وہی ہیں بریہ، بدترین مخلوق، بری مخلوق۔ انہوں نے رخ اختیار کیا برے راستے کی طرف۔ اور اس کے برعکس کون لوگ ہوں گے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ۔ جو لوگ ایمان لائے یا جو لوگ ایمان لائیں گے، انہوں نے نیک عمل کیے اور جو نیک عمل کریں گے، وہ بے شک ساری مخلوقوں میں سب سے بہترین ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے وہ انعام ہے جو بہترین انعام ہے، اور بہتی، اور جہاں وہ رہیں گے وہاں بہتی ہوں گی وہ نہریں، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا یا ان سے راضی ہو جائے گا، اور وہ ان سے راضی ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ خواہشات کے آگے کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں وہ مقام دے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے اتنا کہ وہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے کہ جو اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ وہی والی بات جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے کی کہ انسان سرکشی کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر بے ڈر بے خوف ہو جاتا ہے، جب اس کے اندر ڈر نہیں رہتا۔ تو اللہ کے راستے پر چلنے والا، یہی لفظ یہاں پر بول گئے، بتایا گیا ذالک لمن خشی ربہ، جس کے دل میں ہوگا خوف۔ جیسے میں نے یہ بات پہلے بھی بولی ہے کہ جب تک آپ کے دل میں خوف نہیں ہے تب تک آپ ڈسپلن نہیں سیکھ سکتے، جب تک آپ کے دل میں ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے یہ مار پڑ سکتی ہے یا یہ مجھے مار پڑے گی۔ اس کی بڑی عام مثال ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص، اس کا دوست موٹر سائیکل سے گر جاتا ہے غلط حرکت کرتا ہوا، تو وہ کبھی وہ کام نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتہ ہوتا کہ اس سے یہ نقصان ہوا تھا۔ اسی طرح دین میں یہ حدیث جو ہم اکثر اپنے اسکول میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس طرف ایک لشکر ہے جو تمہیں ابھی مارنے آ رہا ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو انہوں نے کہا بے شک ہم مانیں گے۔ اصل میں یہ بڑی حکمت کی حدیث تھی جس کو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی زبانی کلیئر کیا ہے کہ اصل میں ہم پہاڑی کے اس طرف کھڑے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو سمجھیں، اگر ہم بینہ کو سمجھیں تو ہم پہاڑی کو اس طرف بھی دیکھ سکیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ صرف اور صرف بے حیائی کرنا آنکھوں کی وجہ سے تو جو اس کی سزا ہے جبڑے پھاڑ کر الٹا لٹکا دیا جائے گا، اس خوف سے کبھی زندگی میں نہیں ہوگا اگر اس درد کو محسوس کریں۔ تو اگر کوئی عورت ہے
گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایک نیسیسری چیز ہے، یعنی کہ ایک ضروری چیز ہے وہ کر کے ضرور نکلتی ہے، وہ ہے خوشبو۔ وہ ہر مرد لگاتا ہے، ہر عورت بھی لگاتی ہے کہ کچھ اور کریں نہ کریں تو خوشبو ضرور ہم لگائیں گے۔ تو یہ کتنی اہم چیز ہم نے سمجھی۔ قیامت والے دن وہ عورتیں جو ایسا لباس پہنتی ہیں جس کو پہننے کے باوجود ان کا تن نظر آتا ہے، واضح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پھر بھی اپنے جسم کی نمائش نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ نمائش کرنا ایک علیحدہ بات ہے، یعنی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگا نظر آنے والے لوگ، ان عورتوں سے میلوں دور بو آئے گی تو پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ بے پردہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی رہتی تھی۔ تو یہ جو ہم نیسیسری چیزیں یہاں پر یوز کر رہے ہیں، اصل میں قیامت والے دن وہی ہمارے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گے۔ ہمیں پتہ ہے، یہ ایک لفظ ہم اکثر لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں جب بھی کوئی حکمت کی بات آتی ہے، جبکہ ہم حدیث بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت تو مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 70 سال والے بابے کو اب حکمت کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہے جی مجھے پتہ ہے آپ نہ بتائیں۔ یہ سب سے بڑی اس کی بدبختی ہے کہ اس کو یہ نہیں حدیث پتا کہ یہ تیرے لیے حکمت کی کہیں بات نہ ہو۔ تو ذالک لمن خشی ربہ، جب تک تمہارے دل میں خشی نہیں ہوگی، خوف نہیں ہوگا، تب تک تم اپنے رب کے احکامات پہ عمل نہیں کرو گے، کیونکہ یہاں پر تمہیں پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہی بات ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات واضح کر دوں کہ جب اہل جہنم کا لفظ آتا ہے تو خالدین فیہا آتا ہے، اور جب اہل جنت کو کہا جاتا ہے تو وہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ آتا ہے، ایک لفظ کا اضافہ۔ اس کی وجہ ابدا، بیسکلی ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہمارا تصور محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، مگر اللہ تعالی ہمیں یہ بار بار قرآن میں لفظ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنی محدود سوچ کو لامحدودی کی طرف دیکھیں، کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ جہاں جنتی رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ ہمیشہ، یہ 2 دفعہ لفظ بولا ہے، ہمیشہ ہمیشہ، کہ یعنی کہ سوچ لو کہ جتنی تمہاری سوچ پہ نہیں جاتی اس سے بھی آگے یہ رہیں گے۔ اس لیے یہ ان کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ اس لیے اس لامحدودی کو سمجھنے کے لیے قرآن میں بار بار آیا ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بھی لوگوں کا تصور کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بات کو بار بار مت بولا کرو، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے مطابق سب سے اہم کتاب تو قرآن مجید ہے۔ تو پھر یہ طریقہ کار قرآن مجید میں کیوں آیا کہ الحمدللہ رب العالمین، پہلے سپارے کی پہلی سورت؟ اب بیچ میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، کتنے موضوع ہیں۔ سورۃ البقرہ کا موضوع، پھر سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، سورۃ الیوسف، کتنا لمبا موضوع، سورۃ التوبہ، پھر یہاں ساری جا کے سورۃ الجن بھی، کتنا لمبا موضوع کے بعد، اور 30ویں سپارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت قل هو اللہ احد۔ کیا بات ہے بار بار ایک بات کو بولنے کی؟ کیا وجہ ہے ایک بار؟ تاکہ جو لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، جو دین کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ نہ بھول جائیں کہ یہ بات ہمیں پہلے گئی تھی، دوبارہ نہیں یاد کرائی گئی، وہ ان کو بار بار تازہ کی جا رہی ہے کہ بھولو مت، قل هو اللہ احد، سمجھ لو۔ اسی طرح پھر دوبارہ سمجھ لو، انا اعطیناک الکوثر۔ اس طرح نہ کرنا کہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں چھوڑ دیا گیا، پھر اس صورت پہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، وہاں چھوڑا گیا، پھر دوبارہ یاد کرایا گیا القاریہ تم القاریہ۔ دیکھو دروازہ کھٹکے گا، ایک دن آئے گا قیامت کا دن، ایسی کھٹکھٹاہٹ ہوگی تمہارا دل ہل جائے گا۔ پھر دوبارہ وہ بات یاد کرائی گئی، پھر دوبارہ وہ بات یاد کرائی، بار بار یاد کرائی، پھر انا اعطیناک الکوثر میں بات یاد کرائی۔ یہ بار بار اس لیے باتیں یاد کرائی جاتی ہیں کہ جو حضرات قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، پڑھنے سے مراد الحمدللہ رب العالمین کی بات نہیں، جو اس کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، جو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری زبان عربی تو ہے نہیں، تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ عربیوں کی عربی ہے تو اس وجہ سے ان کو لفظ کے ترجمے بھی ویسے یاد رہتے ہیں۔ تو جو لوگ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ بار بار تر و تازہ رہیں، بار بار اس کے پودے کو پانی لگتا رہے کہ خوف، ڈر کے رہو، دھیان سے رہو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک موضوع ہم نے پڑھ لیا اور وہ موضوع پھر کبھی آیا ہی نہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ بات دوبارہ کہی گئی، اسی بات کو واضح طور پر
دل کے خوف کے لیے۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 5، 6، 7، 8۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ مطلب فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور واتقى اور تقوی اختیار کیا، وصدق اور صدقہ دیا، اچھی بات بولی، بالحسنى بہترین لفظ بولا، کسی کو اچھی بات بولنا بھی صدقہ ہے، تو سب سے اچھی بات کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آرام سے اس منزل تک پہنچا دیں گے جس کی وہ تیاری کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس شخص نے بخل کیا، خرابی کی، وَاسْتَغْنَى اور اللہ کے راستے میں بے نیازی کے بجائے بے نیازی اختیاری کی، غلط کام کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا۔ وہی والی بات کہ کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ بات سمجھ لو، چاہے وہ 2 سال اور 10 سال کا کیوں نہ بچہ ہو، وہ مشورے والی بات کہ وہ سمجھا رہا ہے کہ جناب آپ اس طرح کر لیں، تو میں نے سمجھائیں گا، اب تو مجھے بتائے گا، یہ لفظ اب اکثر بولتے ہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جس نے اچھی بات کو جھٹلا دیا، بات اچھی تھی۔ شیطان نے آ کر آیت الکرسی کی تشریح، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کی، آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کے بارے میں حدیث ہے کہ رات کو پڑھ کے سو اور جب اٹھو تو اس کو پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہوتی ہے، بہت خاص کرم ہوتا۔ اس کی فضیلت بیان کر کے گیا شیطان خود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا گیا کہ شیطان نے اس کی فضیلت بیان کی۔ اگر مینٹلی طور پر سائیکالوجی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمیں کوئی کافر آ کے بتا رہا ہے کسی صورت کی تعریف، تو ہم کیا کریں گے؟ یار تو ہمیں بتا رہا ہے، یہ ہمارا کامن سینس میں یہی ہوگا، بھئی تو ہمیں بتا رہا ہے جبکہ تو کافر ہے، نہ تو نے اس کو پڑھا ہوا ہے، تو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ یہ ہماری ایک مینٹلی طور پر ریئیکشن ہوگا۔ صحابہ کا بھی یہی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ بے شک وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، پر بات وہ سچی کر کے گیا ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، تو جب تمہیں کوئی حکمت کی بات لے تو اس کو لے لیا کرو، کوئی پتہ نہیں کب کہاں پر کیا معاملات ہو جائے۔ وہی حضرت عمر والی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل فرما کرنے کے لیے نکلے تھے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ یہ محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینہ آئے گی، قرآن کھلا اور دل پر جو پردے تھے وہ ہٹ گئے، مگر وہ بدبخت لوگ جن کے آگے قرآن پڑھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں ہٹتے۔ آپ تو بڑی بہترین امت میں سے ہو کہ آپ کی آنکھ کھلی تو آگے سے آپ مسلمان تھے، ہو سکتا ہے کہ آپ کافر ہو تو آپ کو وہاں سے وہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے، اس لیے تو آپ کے لیے محنت ہوگی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور جس نے اچھی بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچا دیں گے جس کی تیاری وہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح بینہ کے آنے کے بعد سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نبی یا رسول یا یہ قرآن مجید کو بھیجنے کی سب سے بڑی وجہ، تاکہ جو لوگ گڈ مڈ تھے، جو ابو جہل، ابو لہب، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تمام لوگ، ولید بن مغیرہ، یہ جو گڈ مڈ تھے، جب رسول آیا تو ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اب پتہ لگ گیا کہ یہ مومن ہے اور یہ مشرکین ہیں، یہ خباثت سے بڑے لوگ ہیں، تکبر سے بڑے لوگ ہیں، اور یہ مومن ہیں۔ اور مومن کی جو معاملات تھے وہ نکھر کر سامنے آئے، اور پھر ان میں بچے ہوئے بقایا مومن، وہ ان کی آزمائش ہونے کی وجہ تاکہ بھٹی جلے، اور اس کے اندر وہ مومن اور نکھر کر اور واضح ہو کر سامنے آئے۔ تو بینہ کے آنے کا مقصد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جائے، یعنی کسی ایک کی ضلالت ظاہر ہو جائے اور اس کی خباثت واضح ہو جائے، اور کسی ایک کا حق واضح ہو جائے اور وہ نکھر کر سامنے آئے۔ یہی ہے وہ بینہ، یہی ہے وہ مقصد۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بینہ ہمارے لیے آج واضح طور پر آئی ہے، اور اس فتنے کے دور میں، اس گپ اندھیرے کے دور میں
ہمیں اس تارے کی حیثیت حاصل ہو کہ ہم دین پر چلنے کی کوشش کریں، حتمی طور پر خاص کر مخلصین علیہ الدین بننے کی کوشش کریں، جان نہ چھڑائیں، اور ہمیں حنفاء کی عادت پڑے تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، کجی کی طرف نہ جائیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اور ہم انشاءاللہ وہاں پر موجود ہوں گے اور تخت لگے ہوں گے، آپ کی ملاقات ہوگی ان حضرات سے۔ ظاہری بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ ملیں گے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر نیچے سے شروع کرتے ہیں، تو جب آپ سب سے پہلے ملیں گے حضرت عثمان غنی کو، پھر آپ ملیں گے حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عمر کو، تو کیا اس چہرے سے ملیں گے کہ میں 25 سال 30 سال 50 سال اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا، جب مجھے پتہ لگا کہ میری ٹانگ قبر میں آ گئی ہے، اب میں دین کی طرف ہو گیا، اور اپنی جوانی گالی، میں نے اپنی جوانی کو جان گالنا تھا، میں نے لگایا اپنا حسن جان دکھانا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا، وہاں تو حکم دیا گیا تھا یا ایھا المزمل، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ پڑھو، سوچو، غور و فکر کرو، پر تم نے اس کو چھوڑا اور جوانی کو گالا ان جگہوں پر جہاں کا تمہیں حکم نہیں تھا۔ عورت کے پردے کی بات میں کرتا ہوں تو میں آج مرد کے پردے کی بھی بات کرتا ہوں۔ کس مرد کو حکم نہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانگوں سے اوپر تک بھی اپنی ٹانگیں نہ رکھو۔ بدبختی یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ لوگ یہ نکر پہن کے پھرتے ہیں، ان کے اوپر سے بھی رحمت کے فرشتے منہ پھیر گئے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں پردے کا تو حکم نہیں ہے، ٹوپی کا تو حکم نہیں ہے، تو پھر یہ ٹانگیں ظاہر کرنے کا بھی حکم نہیں ہے، ان سے پردہ پیچھے کر لیا جائے گا۔ اور جو مرد اپنے جسم کی نمائش کرتے ہیں، جس کو ہم ماڈلنگ کا لفظ بھی بولتے ہیں، جم کرتے ہیں یا یہ جو معاملات کرتے ہیں، اپنے جسم کو ایسے تن کے چلتے ہیں، یہ تن کے چلنا کا کیا مقصد ہے؟ تنتا تو صرف وہی ہے جو مرا ہوتا ہے، مردہ تنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو تن کے چلتا ہے، تنتا تو صرف مردہ ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ تن کے نہیں چلتا، وہ جھک کر چلتا ہے۔ یہ ہماری خباستیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام خباستوں سے ہمیں دور فرمائے، اور فَسَنُيَسِّرُ انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہم ان کو ملیں اور پہچان سکیں ان تمام احکامات کو، اور ادائی کر سکیں اپنے فرائض کو۔ السلام علیکم۔